بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے انسانی حقوق اور ان سے مسلسل سلوک کے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا تھا اور انہوں نے آخری خطبہ دیا تھا حج سے فارغ ہو کر، کیونکہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، تو اس لیے اسے خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا آغاز اس چیز سے کیا تھا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اسے کنبوں کمیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی کہ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ جو کنبے کمیلے ہیں، ذاتیں ہیں، یہ تمہاری صرف پہچان ہے، لیکن صرف آپ کو اللہ کے جو نزدیک معتبر ہے یا آپ کو جو فضیلت یا برتری ہے وہ عہدوں کے حساب سے نہیں یا ذاتوں کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہی معتبر ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا سب کا جو باپ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب کو ایک جیسا ہی پیدا کیا ہے، اور اس میں جو فرقے ہیں یا رنگ ہے یا ذات پات ہے یا کسی بھی لحاظ سے اس کو کوئی برتری کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری شکلوں سے، ہماری چیزوں سے، ہمارے اسٹیٹس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اچھا انسان ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں مختلف پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ انسانی حقوق کے متعلق بتایا کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کس انسان کا کس پہ کیا حق ہے، کیا اس کے فرائض ہیں، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو قتل کرے گا قتل کا بدلہ قتل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور یعنی خون بہا جسے قصاص بولا گیا ہے، قرآن پاک میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیونکہ جو باتیں قرآن نے ہمیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا، اس کی وضاحت ہمیں حدیث کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت تفصیل سے بتایا، اور کوئی ایسا معاشرتی پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ فرمایا ہو۔ اس لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد دیکھ لینا کہ کہیں گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، دو چیزیں میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک سنت اور دوسری ہے یعنی حدیث، اور دوسری ہے قرآن پاک۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، تو جو تھام لے گا وہ دین دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں اس پر عمل کرے گا وہ ناکام ہوگا، اور وہ اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی حقوق ہیں، انسانوں میں کون کون شامل ہیں، یعنی کہ کون سے رشتے آتے ہیں، اس میں ہمسائے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، غلام ہے، اور عام زندگی میں جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہم سے جو میل جول رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل سے بتا دیا۔ ہمسایوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے جبریل نے آ کے تاکید کی ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، مجھے ایسے ڈر تھا کہ کہیں ان کا وراثت میں بھی حصہ نہ ہو جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید کی ہے کہ ہمسایوں کے بارے میں بھی اس کا خیال رکھا جائے، کہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھ لینا چاہیے کوئی ایسا ہمسایہ تو نہیں کہ ہم خود کھا پی کے بیٹھ جائیں پیٹ بھر کے، اور ہمیں اپنے ہمسائے میں جو ساتھ رہتا ہو تو اس کے بارے میں خبر ہی نہ ہو، چاہے وہ بھوکا ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارے دائیں ہاتھ 40 گھر اور تمہارے بائیں طرف 40 گھر تمہارے ہمسائے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں ہمسایوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ اگر کوئی ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں کہ کہیں ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکا شخص تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہ ہم لوگ خود مزے سے کھا پی کے سو گئے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں، اور ہمارے ہمسائے میں جو ہے وہ بیچارے غربت سے بے حال ہوں اور وہ کھانے پینے سے بیٹھے ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف ہو، یا وہ خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکتے ہوں یا بھوکے ہوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب گوشت پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کرو اور ہمسایوں کو بھیجو۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ مردوں کو یہ وصیت فرمائی کہ آپ لوگ اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ
ممبر پر کھڑے تھے تو بہت غصے میں تھے اور عورتوں کے بارے میں تاکید کر رہے تھے کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان عورتوں کے معاملے میں، خبردار ان پہ کوئی ظلم نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری ملکیت ہے اور تم ان پر حق رکھتے ہو، تو ان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یعنی کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا بھی احترام، جو اسلام سے پہلے کبھی بھی کسی عورت کو مقام نہیں تھا دیا گیا یا درجہ نہیں دیا گیا جو ہمارے اسلام نے دیا، ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے ہمیں دیا۔ ایک عورت کو چاہے وہ اس کا رتبہ وہ چاہے بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، عورت کسی بھی رشتے میں ہے وہ محترم ہے اسلام میں۔ اور عورت کو فرمایا ہے کہ دیکھ لو کہ جب مرد تمہارا گھر نہ ہو تو تم اس کی اور اس کے مال و جان کی، یعنی کہ اس کی اولاد کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی ذمہ دار ہو۔ یعنی کہ عورت کو بھی فرما دیا ہے کہ جو عورت ہے اگر اس کا مرد گھر پہ نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں صدقہ بھی نہیں دے سکتی اسے پوچھے بغیر۔ یہ ایک مرد کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ رکھ دیا۔ عورت عورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو فرمایا تو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی فرمایا کہ وہ مردوں کی اس طرح تعظیم کرے کہ اس کے بغیر صدقہ دینا کتنا بڑا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی ہماری نیکی کہ ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، لیکن وہ بھی عورتوں کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے مرد کی اجازت کے بغیر وہ صدقہ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے جو ہیں حقوق، یعنی کہ جانوروں کے معاملے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ان پہ زیادہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی اونٹ کو مار رہا تھا اور وہ اونٹ بھوک پیاس سے بلبلا رہا تھا اور اسے اوپر مار رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے جا کے، تو فرمایا کہ جتنا حق تمہیں اس اونٹ پہ ہے اس سے زیادہ حق تمہارے خدا کو تم پہ ہے۔ تو پھر وہ اس وقت وہ آدمی ڈر گیا اور اس نے اسی ٹائم اونٹ کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام، جو دین ہمیں جانوروں کے بارے میں اتنا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی رشتے جڑے ہیں یا ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہر انسان کے حقوق اور فرائض وہ ہیں اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ہم سائیں ہیں تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس کی یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اگر کوئی مریض ہے یعنی کہ اس کے گھر جایا جائے، اس کے ساتھ گپ شپ کی جائے، اس کو تسلی دی جائے، اگر خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ ایون یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینک مارے تو اس کے جواب میں آپ یرحمک اللہ کہیں، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اور سلام اگر کوئی لے اس کا جواب دیں یا آپ پہل کریں تو اس کا بھی بہت زیادہ درجہ ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے بارے میں اور ان سے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے ہم مسلمانوں کو یہ سمجھایا، اس وقت فرمایا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے آخر پہ یہ فرمایا تھا، آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی کی تھی اور فرمایا تھا، 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا تھا کہ جو میری باتیں ہیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو انسانوں کے حقوق کے بارے میں کتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ ہمارے کس کے ساتھ کس طرح کے حقوق اور کتنے فرائض ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں کیونکہ کسی بھی انسان کی جان اسلام میں بہت زیادہ محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں اسی بات میں کور ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی حرمت، اس کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کی جان کے بارے میں کتنی تسلی اور تفصیل سے بتایا ہے کہ ہمیں ان معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمارے اوپر حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں۔